یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں عملیات تعویذ، بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کچھ عاملین کے پاس جاتے ہیں۔ عامل کون ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ آج بھی عملیات کی جو مشہور و معروف کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے اخذ کی ہوئی جو کتابیں ہیں، شمع شبستان رضا، مجموعہ اعمال رضا، جو معتبر کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس پر اکثر علماء اکرام کا مطالعہ رہتا ہے، ان کتابوں میں بھی عامل کے لیے جو شرائط رکھے گئے ہیں آپ دیکھیں۔ آپ کی تعویذ اثر کب کرتی ہے، آپ کے دعا درود دم میں کب اثر ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کچھ اعمال کے کچھ وظائف ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھیں، 1,25,000 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے کے آداب بھی بتائے گئے، ہر ایک کے زکوٰۃ کے الگ الگ طریقے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ان میں سب سے پہلی جو شرط رکھی گئی ہے، 2 طرح کے ترک ہیں، ترک جلالی، ترک جمالی۔ یہ عاملین کی زبان میں اب وہ عاملین اٹھ گئے، سب ڈھونگی بابا آ گئے ہیں ہر جگہ پر، کیونکہ یہ نان انویسٹمنٹ بزنس ہے۔ کوئی بھی بیٹھ جائے کسی بھی نکڑ پر، اس کے ہاں 4 عورتیں آ ہی جائیں گی، اور اگر تکا اس کا لگ گیا تو بابا کی دکان بھی چل گئی، وہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے۔ لیکن جو اصل عامل ہوتے تھے ان کو ترک جلالی اور ترک جمالی 2 چیزیں کرنی پڑتی تھی۔ ترک جلالی کیا ہے، ترک جمالی کیا ہے، یہ تفصیلات ہیں، مختصراً میں یوں عرض کروں۔ ترک جلالی جو ہے اس میں 40 دن تک کے لیے اس کو اپنے آپ کو ہر چیز سے روکنا ہوتا ہے۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو، نفس کے خلاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو۔ کیا کیا چیزیں؟ وہ کوئی بھی گوشت، مچھلی، انڈا، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کھائے گا، لہسن پیاز نہیں کھائے گا، بہت سارے تیل جو نچوڑے گئے ہیں ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، حتیٰ کہ وہ ہانڈیاں بھی جرمن کی اسٹیل کی نہیں استعمال کرے گا، مٹی کی ہانڈی، لکڑی کے چمچ استعمال کرے، اور پھر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، اور ناخن، بال وغیرہ کوئی چیز نہیں کاٹے گا، خوشبو، صابن وغیرہ نہیں لگائے گا۔ جو احرام میں پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی اس کے ساتھ رہیں گی، پلس کھانے پینے کی۔ اگر بیوی والا ہو تو اتنے دن تک اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ ترک کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے، بولنے میں آسان لگ رہا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پکائے گا، بھاجی پکائے روٹی پکائے، بھاجی پکائے روٹی پکائے، یہی کھاتا رہے، سوکھی دال بغیر بگارے ہوئے، اور پھر چاول لے، اسی پر 40 دن گزریں گے، اس کا جسم کی حالت الگ ہو جاتی ہے۔ پھر پلس اس کو اتنے لاکھ مرتبہ وہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ جب ترک جلالی کے ساتھ کوئی یہ وظیفہ کرتا ہے تو پھر اس کی زبان کی تاثیر غضب کی حد تک بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کسی کو اجازت دے دے تو اس کے اندر بھی وہ تاثیر ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب بندہ اپنے آپ کو ترک کر کے بیٹھاتا ہے، ترک جلالی جس کو کہتے ہیں، ترک جلالی یا جمالی جو عملیات کے میدان میں ہے، یہ بھی تربیت ہے نفس امارہ کو ختم کرنے کے لیے۔ جو کہتے ہیں آج موکلین ہمارے ہاتھ میں ہیں، اتنے جنات ہمارے پاس ہیں، بہت سارے ایسے ہی دعوے ہیں، بہت سارے ایسے ہی دعوے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جنات جن کے ہاتھ میں ہیں، موکلین، وہ بھی بیچارے ادھر ادھر تعویذ گنڈے کے چکر میں اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے پیسے لے رہے ہیں۔ کیوں اپنے جنات سے ہی پیسے نہیں لے لیتے؟ میرے عزیزو، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ان تمام معاملات میں خود آدمی کو بہت پابند ہونا پڑتا ہے، بہت پابند ہونا پڑتا ہے۔ آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کچھ تکلیف اٹھائے ہوئے آپ یہ ترک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ اتنے اعلیٰ پیمانے پر ترک جلالی نہیں کر سکتے۔ ترک جمالی میں ایسا ہے کہ محض وہ چند چیزیں چھوڑ دے، کپڑے تو پہن سکتا ہے جیسے سلے ہوئے کپڑے، باقی سب استعمال کر سکتا ہے، لیکن گوشت، مچھلی، انڈا وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں نان ویج، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس کو ترک جمالی کہتے ہیں۔
اس میں بھی اس کی تاثیر ہے، وہ چھوٹا ترک ہے۔ کم از کم اس زمانے میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کی تربیت شروع کریں۔ اللہ نے یہ موقع تمہیں دیا ہے، خود جب تربیت کرنا سیکھ جائیں گے اپنے نفس کی، تو ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تمہاری مطلوبہ چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال جنگلوں میں ایسے گزارے کہ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی کے آدھے گلاس سے افطاری کرتا۔ تو وہ کیسا ترک رہا ہوگا آپ کا، جبکہ وہ پیدائشی طور پر ولایت کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی ماں خود کہتی ہیں کہ جب سے میں نے پیٹ میں محسوس کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو، عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی۔ اللہ نے ان کو اس زمانے میں ولایت کے مقام پر فائز کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ آج کا میرا یہی میسیج ہے سارے لوگوں کے لیے کہ نفس امارہ سب کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں کم کر لو اپنی زندگی میں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر دنیا کو آج مات دے سکتے ہو، ہرا سکتے ہو، تو صرف اور صرف تمہاری ایمانی قوت سے، اور یہ ایمانی قوت گناہوں میں ملوث ہو کر کے کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کو پاک کر سکتے ہیں آپ۔ ایک ہیرا ہے، ہیرے کی چمک کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کتنا چمکیلا ہوتا ہے، لیکن ہیرا جب کیچڑ میں گر جاتا ہے تو کیا اس سے اجالا آ سکتا ہے؟ لیکن ہیرا تو ہیرا ہے، کہیں گیا نہیں، کیچڑ میں گرا ہوا ہے۔ ہیرے کی چمک ویسی ہی رہے گی، اندر ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر کیا ڈالا ہے؟ کیچڑ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چمک کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ صرف کام اتنا ہے وہ کیچڑ ہٹائیں، ہیرے کو دھل دیں، تو پھر پورے لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کی چمک کتنی تیز ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں؟ یہی مثال، ایمان ہیرے سے زیادہ قیمتی اور چمکیلا ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن گناہوں کا کیچڑ ہم اس کے اوپر ڈال کے رکھے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات اس کے اوپر ڈال کر کے رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی چمک سے ہمارے آس پڑوس کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہمارے اخلاق سے صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایمان کو جب آپ پھر سے اس کے اصلی حالت پر لائیں گے، ان گناہوں کے میل اور ان کے تمام چیزوں سے اسے آزاد کریں گے، پھر دیکھنا آپ جس جگہ بیٹھے ہوں لوگ آپ کے صرف اور صرف چہرے کو دیکھ کر کے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آپ کی محفل میں بیٹھ کر کے لوگ توبہ کریں گے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے لوگ اپنے آپ کو بدل لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ قدیر و جبار خدا، ہم چاہ کر کے بھی بچ نہیں پاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تیرے بارگاہ میں یوں عرض کی ہے دعا کے طور پر، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ دے، ایک آن کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا ہے تو مولا ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے اسیاں شیار خطا کار، اگر تو نے ہم سب کو ہمارے نفس کے حوالے چھوڑ دیا تو مولا ہم تو بچ ہی نہ پائیں گے۔ اے قدیر و جبار خدا، تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ دے، تو اپنی حفاظتوں میں ہم سب کو رکھ، ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔